بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی میں جو گل پلازا کا واقعہ ہوا ہے اس میں آج مزید 2 باقیات مل گئی ہیں, اور باقیات کا عالم کیا ہے کہ کوئی ہڈی ملتی ہے, کوئی ہاتھ ملتا ہے, یہ بھی نہیں ملتا, بلکہ جو ماہرین ہیں خود جو کلیکٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقیات کا عالم یہ ہے کہ ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ پاؤڈر بن جاتا ہے بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کا امکان بہت زیادہ پیدا ہو گیا کہ اب تک جو لوگ اپنے پیاروں کو, یعنی آج میں بھی ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں, بالکل میرے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کسی کو فون کیا, آواز آ رہی تھی, اونچی آواز سے بات کر رہے تھے, تو کہہ رہے تھے کہ یار وہ یہ جو گل پلازا میں جو ہوا ہے یہ فلاں کے والد کا بھی اس میں ہوا ہے کہ انتقال کیا. تو سامنے والے نے شاید یہ کہا ہوگا کہ نہیں مسنگ ہے وہ, تو انہوں نے, مجھے تو آواز ہے, انہوں نے کہا کہ ہاں مسنگ ہے, نہیں پھر وہی ہو گیا نا یار, مطلب وہ بھی گئے نا اس کا مطلب. تو باقیات کا اس بات کا کبھی امکان ہے کہ یہ جو کیٹیگری ہے لوگوں کی جو کہ اپنے گھر والوں کو مسنگ کہہ رہے ہیں, ان کو شاید اب ان کو یقیناً جسد خاکی تو نہیں ملے گا اپنے پیاروں کا, لیکن شاید کچھ بھی نہیں ملے گا. کوئی ایک آدھ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے کہ وہ کہیں ہاں بھائی یہ شاید آپ کے جاننے والے کا یہ ہے شاید, کیونکہ جو باڈیز ہیں وہ بالکل وہ پاؤڈر ہو رہی ہیں, وہ اس عالم میں مل رہی ہیں. سو 62 جہاں ہو گئے. تھوڑی دیر پہلے کا میں نے بیان دیکھا 67 کا آفیشیل نمبر. شناخت صرف 17 کی ہوئی, آپ دیکھیں صرف 17 کی آؤٹ آف 67, جو کہ باقیوں کا تو عالم ہی ہے کہ اس کو شناخت ہی نہیں کیا جا سکے. اور اس دوران جو بڑا شہر, بڑے بڑے شہروں چھوٹے واقع ہوتے رہتے ہیں. سو ان اندر نیوز, اندر ڈے ان کراچی, ایف بی انڈسٹریل ایریا میں 70 سال کا شخص گٹر میں کر کے جہاں بھاگ ہو گیا. اب وہ تو ہو گیا بھائی, اب یہ پوچھنا پڑے گا کہ وہ تو ماں کی غلطی تھی کہ ماں نے بچہ چھوڑا کیوں, تو بچہ گر کے مر گیا. یہ بڑے صاحب کیوں گر گئے, ان کو بھی نہیں گرنا چاہیے تھا. آف کورس گورنمنٹ کی تو غلطی نہیں ہوگی, میڈیا تعصب کا مظاہرہ کرتا ہے, میڈیا کو تو میڈیا کی دکان چل جاتی ہے, اور باقی سب سیاست کرتے ہیں واقعے پہ. اب بڑے بڑے کروڑوں کا شہر ہے, 3 کروڑ کا, تو ایک مر گیا, ایک کم ہو گیا, 10 پیدا بھی تو ہو جائیں گے نا کل, تو کیا ہے. تو یہ ایک واقعہ آج ایک اور ہو گیا. یہ ان لوگوں کو بھی سوال کا جواب جو کہتے ہیں نا کہ کراچی میں کچھ ہوتا ہے تو ایک خاص ایجنڈے کے تحت شروع ہو جاتا ہے. نہیں بھائی, وہ کتنے واقعات ہوتے ہیں گٹر میں گرنے کے, اس میں سے ایک آدھ پہ بہت شور مچ جاتا ہے. کبھی کسی سی ٹی وی, جس طرح آج ہوا ہے نا, آج شور نہیں بچے, ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں, ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں, آج کا موضوع یہ نہیں, آگے بڑھیں گے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کراچی میں ہوتا ہے تو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت, نہیں, نو سر, آج دیکھیں ایک مر گیا تو ہم آگے بڑھ جائیں گے. آج کوئی گستاخی نہیں ہوگی آپ کی شان میں. ان اندر نیوز, کراچی میں, نارتھ کراچی میں ڈکیتی مداوعت پہ 25 سال کا لڑکا بھی جہاں بھاگ ہو گیا, اور اس پہ بات نہیں کریں گے, آگے بڑھیں گے ہم. بتا رہا ہوں صرف, بڑا شہر ہے, چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب یہ لڑکا اگر مزاحمت نہ کرتا تو نہ مرتا, اب اس کو شوق تھا مزاحمت کرنے کا تو بھگتے. پھر آف کورس گورنمنٹ کی غلطی نہیں ہے, میڈیا کی دکان چل گئی, اس میں بات کر رہے تھے. اب مزے آ گئے نا میڈیا کے, دیکھیں اب میڈیا اس پہ بات کرے گا تاکہ ذرا شو ریٹنگ شیٹنگ آئے ذرا. سو آف کورس گورنمنٹ کی تو غلطی نہیں ہے. اب 3 کروڑ کے شہر میں اگر 3 کروڑ بندہ ہے تو گورنمنٹ کے ہر بندے کے پیچھے پولیس کا سپاہی کھڑی کرے گی کیا کہ یار تو موبائل نہ چھن جائے, کیا کرے گورنمنٹ. اور اگر اس پہ کوئی بات کرے گا تو وہ بائسڈ ہے, بات کرے گا وہ سانے پہ سیاست کر رہا ہے. ٹھیک, یہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں نا کہ یار کراچی میں, کھانے والے میں بھی تو ہوتا ہے. بھائی ایک تو ہے کہ جہاں بھی واقعہ ہو یہ اس جگہ کی گورنمنٹ کے لیے باعث حساب ہونا چاہیے, باعث شرم ہونا چاہیے جہاں بھی واقعہ ہو. یعنی اگر زینب بچی کا واقعہ ہوتا ہے تو شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کو کٹے آنا چاہیے, ان کے لیے باعث حساب اور باعث شرمندگی ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے بھائی, کیوں ہے, وہ ذمہ دار ہے. تو جہاں بھی جو بھی واقعہ ہو متعلقہ حکومت ذمہ دار ہے. کے پی کے میں آج واقعہ ہو سہیل آفریدی صاحب ذمہ دار ہیں, پنجاب میں ہو مریم بی بی ہیں ذمہ دار, اور سندھ میں ہو تو اگر میں جان کی امان پا کر سکوں تو مراد علی شاہ صاحب شاید ہیں ذمہ دار. تو ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ فرق ہوتا ہے کہیں کوئی ایک واقعہ ہونے میں جہاں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ جہاں کچھ قابل مذمت بھی ہے اور حکومت وکیل باعث سے حساب بھی ہے اور باعث سے شرم بھی ہے. لیکن ایک فرق ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہونا اور ایک ہی شہر میں تواتر کے ساتھ ایک ہی طرح کے واقعے ہوتے چلے جانا. فرق ہے دونوں میں. ٹھیک, اسی کراچی میں جنوری کے مہینے میں 800 بندہ, 800, ٹھیک سنا ہے آپ نے, کتے کے کاٹنے کا شکار ہو گیا ہے. ابھی سال شروع ہوا ہے, 800 پلس بندہ. آف کورس گورنمنٹ کی غلطی نہیں ہے, شہر میں اتنا کتا گھوم رہا ہے تو کیا گورنمنٹ کیا کرے گی, ہم کیا مارے گی کیا کتے کو, تو بچے ہیں شہری, کیا کر سکتے ہیں. اسی کراچی میں ان اندر نیوز, آج ایک شہری اغوا کر لیا گیا, 2.25 کروڑ روپے کے چھوڑ دیا گیا اس کو. تو یہ اچھا ہو گیا یہ کہ اس کو شارٹ ٹرم کڈنیپ کے پڑ گیا. ہم اس میں پروگرام کے اگلے سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے اس پہ کم بات کریں, تھوڑی گل پلازا کی بات کر لیں تاکہ یہ نہ ہو کہ یار دیکھو نا کراچی میں بچہ مرتا ہے تو بڑے پروگرام یاد آتے ہیں, کھانے والے میں تو نہیں کرتے بھائی. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال یہ کراچی میں آج کی صورتحال یہ تھی. پروگرام کے اگلے سے ہم اس پہ بات کریں گے. اور ابھی ہم آگے بڑھتے ہوئے آج انٹرنیشنل حوالے سے بھی بہت خبریں آئی ہیں جیسے پاکستان سے متعلق, اور دنیا کی سب سے بڑی خبر بھی پاکستان سے متعلق ہے. غزہ کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے.
نسبتاً جانوں کا ضیاع کم ہوا، نسبتاً، میں تو نہیں کہوں گا امن ہو گیا، لیکن نسبتاً معاملہ بہتر ہوا. اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب میں ایک یہ منصوبہ ہے 20 نکاتی 21 نکاتی، اس کے تحت فورسز بھی، امن فوج بھی تعینات ہوگی. ایک بورڈ آف پیس کی بھی بات کی اس نے، اور دنیا کے مختلف ممالک کو انوائٹ کیا کہ آپ اس کا حصہ بنیں. پاکستان بھی اس کا حصہ بن گیا ہے، یو اے بھی بنا ہے، کویت، بحرین، سعودی عرب، ایجپٹ. نیتن یاہو نے بھی، اسرائیلی گورنمنٹ نے بھی، نیتن یاہو نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو ہیز announced that he accepts the invitation of US President Donald Trump and will become a member of Board of Peace, which is to be comprised of world leaders. So آج وہاں پہ تھے پاکستان کے گئے ہوئے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب، پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب، ورلڈ اکنامک فورم، بلاول صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، چونکہ وہ ورلڈ اکنامک فورم ڈیوس میں مختلف پلیٹ فارم سے مختلف باتیں ہوتی ہے، تو بلاول صاحب بھی گئے ہیں. سو پاکستان بھی اس کا حصہ بن گیا. اس پہ گورنمنٹ کیا کہتی ہے، اس پہ اپوزیشن کیا کہتی ہے، جو کہ پاکستان سے متعلق معاملہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. انیشیل جو رسپانس پی ٹی آئی کا آیا وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور ہمارا کہنا ہے کہ بھائی اس پہ جامع مشاورت کرنی چاہیے پارلیمنٹ میں. 3 پوائنٹس ہونے چاہیے. پارلیمانی نظام کے تحت اس پہ اچھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، جتنی بھی بڑی سیاسی قیادت ہے ان سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے انکلوڈنگ عمران خان صاحب، اور اس پر ایک ریفرنڈم ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا ہے کہ بورڈ کے جو ٹرمپ نے خود ہی بنا لیا ہے، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے میرا اس کا دل کرے گا اس کو میں اس کا ممبر بنا لوں گا، اور اسرائیل جو اس واقعے کا مرکزی مجرم ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے. تو انہوں نے وہ شعر بھی سنایا کہ میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو یہ ان کا کہنا ہے. اور اس میں بحث کھولنے سے پہلے بس آپ یہ دیکھیے، حکومت پاکستان نے بورڈ آف پیس نہیں بلکہ جو غزہ میں فوج بھیجنے کی بات تھی اس حوالے سے کچھ یہ کہا. دانیال چودھری صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ پاکستان کی غزہ میں فوج بھیجنے کے حوالے دیکھیے گا. اب تک آفیشیل کوئی رابطہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے ہوا ہے اس متعلق تو یہ غلط ہے. جی بالکل، کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا. پاکستان اس فورم کا حصہ ہے جس فورم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا ملک پیس کیپنگ میں اور جو وہاں غزہ کے مسلمانوں کے لیے بچوں کی حفاظت کر سکے. اگر ہم اس چیز کے لیے چوز کیے گئے، آئی تھنک پاکستان ول بی لکی انفارم کہ ہم اس پوزیشن پہ ہوں کہ ہم ان لوگوں کو، وہاں کے بچوں کو، لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں. حماس کو ڈی ویپنائز کرنا بھی اس فورس کا مینڈیٹ ہوگا. بالکل، ڈی ویپنائز ہوئے گا تو وہ دوسری فورس ہے وہ چل سکے، اور ڈی ویپنائز ہونے کے بعد جو ہے چیزیں آگے چلیں گی. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اگری کیا ہے، تو آئی تھنک دس تو ہیز آلریڈی بین اگریڈ. واٹ از امپورٹنٹ کون کرے گا، حصے میں کرے گا، اور اس کا جو خاکہ ہے وہ ان ریئل ٹرمز کب ہمارے سامنے آئے گا. حتمی فیصلہ جو ہوگا وہ پارلیمان اور کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کا اور کیبنٹ کا ہوگا. سو اس میں انہوں نے کہا کہ غزہ کو یعنی حماس کو ڈی ویپنائز بھی کرے گی، یہ وہی فورس اور پاکستان اس کا حصہ ہوگا. لیکن پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ میرا بیان آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، چلایا گیا ہے، اور یہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، اور انہوں نے نگیٹ کیا اس بات کو. پھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پیس ری انفورسمنٹ یا حماس کو غیر مسلح کرنے والے کسی منصوبے کا حصہ نہیں ہوں گے. ہم کلیئر کٹ، یہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے یہ کہا. پیس انفورسمنٹ کا لفظ یوز نہیں کیا کبھی، وہاں بھی یہاں بھی، میٹنگز میں بھی، استنبول میں بھی اور نیو یارک میں بھی. آئی ہیو میڈ اٹ ویری ایمپلی کلیئر. پاکستان ول بی ہیپی ٹو جوائن اف دی مینڈیٹ از ناٹ پیس انفورسمنٹ اینڈ ڈس آرمنگ ڈی ویپنائزنگ حماس. خواجہ آصف صاحب اس بارے میں پاکستان میں فوج بھیجنے کے، پاکستان کی فوج یا پریزنس ہو وہاں پہ عسکری حوالے سے، اس پہ ریلیونٹ منسٹر انہوں نے یہ کہا تھا غزہ میں امن فورسز کا حصہ بننا پاکستانی فورسز کا. اس حوالے سے پاکستان کی حکومت اور ریاست نے اپنی رائے قائم کر لی ہے کہ وی وڈ لائک ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. ابھی تک یہ فائنل میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے. میں اپنا پرسنل ویو دے سکتا ہوں جی، وہ کیا؟ کوئی حرج نہیں ہے، مگر 7-8 پاکستانی ملک مل کے وہاں پہ بجائے اس کے کوئی ایسے ملک آئیں جن کی کوئی جذباتی جو ہے رشتے نہیں ہیں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، تو اس سے بہتر نہیں ہوگا کہ ایسے لوگ وہاں پہ جائیں جو جن کے جذباتی رشتے ہیں، جن کے ساتھ مذہبی رشتہ ہے. میرے بڑے یہ خواجہ آصف صاحب. اور آخر میں بھی دیکھ لی کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب، وہ بھی اگین سینئر منسٹر ہیں پرائم منسٹر کے قریب، انہوں نے یہ غزہ میں پاکستان کی فورسز کے حوالے سے بھیجے جانے کے حوالے سے یہ کہا تھا وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے اگر پاکستان کی افواج کو موقع ملتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بہتر چیز ہو سکتی ہے. اپنے ان مسلمان فلسطینی مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے، ان کے اوپر امن کا نفاذ کرنے کے لیے اگر پاکستان کو کوئی رول ملے کہ وہاں پہ امن قائم ہونا چاہیے، امن فورس کے پاس اس کا انتظام ہونا چاہیے، اسرائیلی کی فوج کو وہاں سے وڈرا ہونا چاہیے، اگر اس کا موقع ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سعادت کی بات ہوگی.